السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آخر زین کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور اس نے ہادیہ کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اسے ہادیہ کے جواب کا انتظار تھا۔ ہادیہ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ زین کے لمس نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ زین نے اس کے چہرے کو اپنے لبوں کی گرمی دی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی سب حدوں کو توڑتے ہوئے ایک دوسرے میں کھو گئے۔ دوسری طرف زارا اپنے کمرے میں تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو اندر آتے دیکھا، وہ اندر سے دروازہ بند کر کے زارا کے قریب آئی۔ اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، کیا مطلب؟ اس نے غصے سے کہا، تم میری بیٹی ہو اور کسی کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مگر مجھے نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم ان قتلوں میں ملوث ہو اور تم جانتی ہو کہ بہادر کہاں ہے۔ میں تمہیں کل صبح تک کا وقت دے رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے بھائی کے پاس جا کر تمہارے ملوث ہونے کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ تقریباً چیخ کر بولی، آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، میں نے کھانے کی میز پر دیکھا کہ جب سب پریشان تھے تو تم صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج کی رات صرف تم کو سوچنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارا بری طرح پریشان تھی۔ وہ ہادیہ اور زین کے نمبر پر کال کرتی رہی لیکن دونوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ خوش قسمتی سے شکیل کمرے میں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شکیل سیالکوٹ چلا گیا ہے، کیونکہ ناہید نے اس سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ ناہید ایک بچے کی توقع کر رہی تھی اور شکیل نے سوچا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ صرف ناہید اور زین جانتے تھے کہ بچے کا باپ زین تھا، شکیل نہیں۔ وہ صبح اپنے ناخن کاٹ رہی تھی جب اسے زین کا فون آیا۔ اس نے سب سے پہلے اس کی اور ہادیہ کی غیر ذمہ داری پر بحث کی۔ زین نے اسے بارش کی صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا، میری جان کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ اس نے اسے اپنے اور اس کی ماں کے درمیان ہونے والی تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ زین مسکرا کر بولا، صرف یہ بات تھی؟ ذرا بولی، زین کیا تمہارے لیے صرف چھوٹی سی بات ہے؟ اگر امی نے ماموں کو یہ بات بتا دی تو ہمارا پلان برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میری جان جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیوں پریشان ہو؟ جب میں آپ کو میری جان کہتا ہوں تو میرا مطلب ان الفاظ کی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں دن بدن تمہاری خوبصورت آنکھوں کا غلام بنتا جا رہا ہوں۔ زارا بہت سخت لڑکی تھی اور اس نے اسے پرپوز کرنے والے لڑکے کی ناک توڑ دی تھی۔ اس کے بعد کسی نے اسے پرپوز کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن یہ شخص اسے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا اور وہ ناراض ہونے کے بجائے شرمانے لگ گئی تھی۔ وہ شرماتے لہجے میں بولی، زین آپ شرارتی نہ ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا، زارا میں شرارت نہیں کر رہا، مجھے سچ میں لگتا ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ بولی، یہ سب بند کرو زین، میں یہاں اپنی ماں کے خوف سے مر رہی ہوں اور تم نے اپنی محبت کی کہانی شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، تمہاری ماں ہماری محبت کی کہانی کی ولن نہیں ہو سکتی۔ جب وہ آ کر تمہیں دھمکی دے تو اسے کہہ دو کہ جا کر آپ کو تمہاری شمولیت کے بارے میں بتا دے۔ اس نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ وہ سچ میں ان کو بتا دے گی۔ وہ پہلے ان کی بہن ہے اور پھر میری ماں۔ زین نے کہا، میری جان فکر نہ کرو، آپ اسے کہیں کہ اگر وہ یہ بات اتدراب کو بتائے گی تو آپ لندن میں افی اور ان دونوں بچوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اسے بتائیں گے کہ آپ کو افی اور ان دو بچوں کا صحیح محل وقوع بھی معلوم ہے۔ تو اس نے کہا، کیا مطلب ہے؟ یہ افی کون ہے اور میری ماں کا ان دونوں بچوں سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا، میری جان اگر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن یہ ان کا راز ہے جو مجھ پر اتفاقاً کھل گیا۔ یہ راز ان کے لیے اور آپ کے لیے ایک اہم اور اس راز کو فاش کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، لیکن تم ان کو دھمکی دیتی ہو تو اگر وہ خود بتاتی ہے تو یہ ان کی قسمت، لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو ان کو یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ اتنے اعتماد سے کہو کہ ان کو یقین ہو کہ تم سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے اسے غور سے سنا اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کبھی کبھی تم بہت پراسرار لگتے ہو۔ زین نے کہا، میں دراب خاندان کے لوگوں کی پراسرار زندگیوں سے زیادہ پراسرار نہیں ہوں۔ ہر فرد کی اپنی ایک کہانی ہے۔ میرے خیال میں کھلی کتاب جیسی زندگی رکھنے والا واحد شخص ثنا دراب ہے، ورنہ ہر کسی کے پاس راز ہیں اور دوسروں سے زیادہ خطرناک راز وہ
بولی میں آپ کی باتوں کا صحیح مطلب نہیں سمجھی، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ میری ماں پر کام کرے گا؟ اس نے کہا یہ چلے گا، بس عمل کرو اور تمہاری کامیابی کے بعد مجھے ایک پیغام بھیج دو۔ اس نے کہا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ اس نے کہا تم صرف ناقص اداکاری کی وجہ سے ناکام ہو سکتی ہو، ورنہ اگر تم نے اپنے اعتماد بلند رکھے تو تمہاری والدہ تمہیں ضرور منتیں کرے گی۔ مجھے یقین ہے کیونکہ میں اس راز کی شدت کو جانتا ہوں۔ اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی اور کہا وہ یہاں آ رہی ہیں، میں آپ کو بعد میں ٹیکسٹ کروں گی۔ زارا نے کال منقطع کر کے دروازہ کھولا۔ اس کی ماں مشال دراب اندر آئی اور زارا نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں نے بغیر کسی تاخیر کے اس سے پوچھا تم نے کیا سوچا؟ زارا کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، کیا مجھ سے کس قسم کی سچائی سننا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا زارا تم اچھی طرح جانتی ہو اگر میں یہ بات اپنے بھائی کو بتاؤں گی تو اسے پتہ چل جائے گا اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات تو وہ حشر کریں گے کہ توبہ توبہ۔ اس نے کہا ماں میرا بہادر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس نے کہا زارا دیکھو یہ مت سوچو کہ میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ دوں گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ زارا نے مسکرا کر کہا ماں میں بھی لحاظ نہیں کروں گی، میں بھی صرف اس لیے نہیں چھوڑوں گی کہ آپ میری ماں ہو۔ اگر آپ اپنے بھائی کو بتانا چاہتی ہو تو جا کر اسے کہو کہ مجھ پر شک کرے، میں اسے سچ بتا دوں گی۔ وہ بولی زارا تم آگ سے کھیل رہی ہو اور تم ان کو کیا سچ بتاؤ گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا افی کے بارے میں سچ بتانا پسند نہیں کریں گی، جو مشال دراب کے سر پر پھٹا تھا اور چونکی ہوئی آواز میں بولی تمہیں افی کے بارے میں کیسے پتا؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا میں لندن کے 2 بچوں کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ مشال دراب بیڈ پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی اور زارا کو یہ امید نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور پانی کے قطرے اپنی ماں کے چہرے پر چھڑکنے لگی۔ وہ ہوش میں آئی اور زارا کا بازو تھام لیا۔ وہ تقریباً چیخ کر بولی تم افیہ بچوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ زارا نے کہا میری افیہ ان دونوں بچوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ کبھی میرے راستے میں آئیں تو میرے پاس حل ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھا دوں۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ماں کو بلیک میل کر رہی ہو؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا ہرگز نہیں میری پیاری ماں، میں صرف آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ اس نے کہا زارا میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ آگ سے کھیل رہی ہو۔ اس نے ماں میں آگ سے کھیلنا جانتی ہوں اور اس لیے مجھے اس سے کھیلنے دیں، دوبارہ مداخلت نہ کریں، ورنہ مشال نئے ڈر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی کہ زارا کو اب حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ دوسری طرف زارا اس راز کی شدت کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے کچھ ہی دیر میں اس کی شیرنی ماں کو بھیگی بلی میں تبدیل کر دیا۔ وہ بھی زین اور اس کی محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے رومانوی الفاظ کو یاد کرتے ہوئے وہ شرما گئی۔ یہ اپنی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے دل میں حرارت محسوس کی۔ دوسری طرف انیک اپنے کمرے میں صرف اپنے زیر جامے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس خاتون کا انتظار کر رہا تھا جسے سعدیہ ضیاء نے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑا سا اپنا چہرہ نکال کر دیکھا، کیونکہ اسے نہ صرف زیر تن کپڑے پہنے ہوئے تھے، باہر ایک خاتون کھڑی تھی جس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے اسے کمرے کے اندر خوش آمدید کیا۔ خاتون اندر آئی اور کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ انیک کو لگا کہ اس خاتون کو کمرے کا ماحول پسند نہیں آیا، لیکن انیک اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے متجسس تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ جیسا کہ سعدیہ نے بتایا تھا کہ وہ خاتون ایک مشہور خاتون ہے، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی کیا تم ریاض ہو؟ یہ وہی نام تھا جس کے ساتھ انیک دراب ہاؤس میں رہتا تھا۔ انیک نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آواز یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس نے ٹی وی پر اس کی آواز سنی تھی۔ اس نے عورت نے شرارت سے کہا لگتا ہے سعدیہ نے تمہیں پہلے سے ہی تیار کر دیا ہے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کیونکہ انیک صرف اپنے زیر جامے میں تھا۔ انیک کو یاد آیا کہ کل وہ غلاموں کو چھیڑ رہا تھا اور اسے سگرا کا چہرہ دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس کے سامنے خود کو بے نقاب نہیں کر رہی تھی، لیکن آخر کار اس کا انتظار ختم ہوا اور اس نے برقع اتار دیا۔ سعدیہ خاتون کے بارے میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ بہت مشہور اداکارہ تھی اور ان کا نام عذرا متین تھا۔ ان کی عمر 42 سال تھی اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس نے لمبی قمیض اور جینس کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے کہا چل پھر شروع ہو جائیں۔ انیک اس کے قریب آیا
اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کچھ حرکت کرنے والا ہی تھا کہ اس عورت نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں جس کام کے لیے یہاں آئی ہوں، اب جلدی سے وہ کام کرو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ انیک واقعی حیران ہوا کیونکہ وہ اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ انیک نے کچھ دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، میڈم جی، میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں، میں ایک ایسا انسان ہوں اور میرے جذبات کے ساتھ ساتھ عزت نفس بھی ہے، اور آپ نے ان میں سے کسی کا خیال نہیں رکھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ابھی یہاں سے چلی جائیں۔ میڈم سعدیہ نے مجھے آپ کو مطمئن کرنے کا کہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ خود بھی مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہو۔ وہ چیخ کر بولی، کیا تم مجھے مسترد کر رہے ہو؟ انیک نے کہا، میڈم مت چیخیں، چیخنے سے آپ خود کو ان لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیں گی۔ وہ غصے سے اٹھی اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر کومل دوراب کے کمرے میں چلی گئی۔ عذرا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ہیروئن سے متاثر تھی۔ وہ فلم انڈسٹری کی ٹاپ اداکارہ بھی بننا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے اور اس جیسی بہت سی دوسری لڑکیوں کے لیے جنہوں نے یہ سوچا کہ فلم انڈسٹری میں جائیں گی، فلم انڈسٹری جدید دور کی فلموں کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہی۔ یہاں سامان پرانا تھا اور کوئی جدت تھی۔ اس بحران کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی توجہ ڈرامے کی طرف ہو گئی۔ نئے چینلز کے ظہور کے ساتھ ڈرامہ انڈسٹری نے پاکستان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانیوں کے پاس اچھا مواد تھا اور ڈرامے مختصر دورانیے کے ہوتے تھے، اس لیے دنیا بھر میں لوگوں نے ڈراموں کو پسند کیا۔ عذرا کو ڈرامے میں کوئی بڑا کردار نہیں مل سکا، لیکن اداکارہ بننے کا اس کا جنون اس کو ان ہدایت کاروں کے پاس لے گیا جنہیں اداکارہ کی مہارت اور ٹیلنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے جسم میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی کہانی کی اگلی قسط جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔